وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ حدیث عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مسند احمد میں بھی ہے اور اسی طرح ابن ماجہ شریف میں بھی، اور حدیث حسن ہے۔ مفہوم اس کا یہی ہے کہ اگر شوہر بلائے اور بیوی اپنے اونٹ پر بھی سوار ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی بات مانے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پہنچے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، شوہر کی بات ماننے کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی تفصیل اوپر بیان کی جا چکی کہ مقصد اس سے یہ ہے کہ شوہر اپنے کاموں سے فارغ ہو کے جب آئے اور اس کی کوئی ضرورت ہو تو اس کو پوری کرنے کے لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو فارغ رکھے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے اس بنیاد پہ ہی کیا ہے کہ شوہر کے آرام کا خیال رکھے۔ تفصیلات اس کے اندر بیان ہوئی کہ اس میں کس درجے کی یہ اہمیت ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح جنسی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں جو آیا کہ آدمی اگر اس پر غلبہ ہو شہوت کا کسی وجہ سے تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آ کے اپنی ضرورت پوری کرے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جو اس کی شرعی ضرورت ہو۔ اب ایک آدمی کو بیماری ہو جائے، پاگل پنا اور جنون سوار ہو جو فطرت کے بالکل خلاف ہو، کہ اس کو صبح شام ایک ہی کام سمجھ میں آتا ہو، تو ظاہر بات ہے اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے اور اپنے آپ کو ان گندگیوں سے دور رکھنا چاہیے، بد نگاہی سے بچنا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کو یہ کریونگ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنی تمام شرعی ضروریات اور ذمہ داریاں، حقوق اور فرائض یہ پورے کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اس میں اس کی ایک فطری ضرورت ہے ہفتے میں ایک دفعہ 2 دفعہ، اور اس کو وہ پورا کرنے کے لیے تقاضا کرتا ہے، تو یہ بالکل اس کا حق ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ عورت کا یہ حق ہے کہ اس کو اگر ضرورت ہو تو وہ بھی پکار لے، بلائے، تو شوہر بھی اس کا حق ادا کرے۔ اور اسی طرح سے کھانے کی ذمہ داری ہے، پہننے اوڑھنے کی ضرورت ہے، تو ان ساری ضروریات کو ایک دوسرے کی پورا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو شریعت نے یہ ایک حق رکھا ہے، مرد کا بھی اسی طرح عورت کا بھی ہے۔ تو یہاں چونکہ عموماً اب کوتاہی بہت زیادہ ہوتی ہے عورتوں کی طرف سے کہ وہ اس کام کو کچھ عرصے کے بعد شادی کے گناہ، غلط اور خرابی سمجھتی ہیں، دوسری شادی کا انہوں نے راستہ بند کر دیا، خود جو ضرورت پوری کرنی چاہیے اس کے لیے وہ تیار نہیں جب تک کہ ان کا اپنا موڈ اور دل نہ ہو، جو عموماً عورتوں کا نہیں ہوتا۔ شادی کے بہت عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد، 8-5 سال کے بعد مردوں کی عموماً یہ ضروریات رہتی ہیں، اللہ نے ان کی فطرت ایسی بنائی، ان کا مزاج ایسا بنایا، عورتیں جلدی بڑھاپے کی طرف چلی جاتی ہیں، اور ان میں ہمارے کلچر میں الحمدللہ حیا بھی ہے، تو وہ ان چیزوں سے ویسے ہی اجتناب کرتی ہیں۔ اس لیے ان ساری حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرما دیا۔ اب اس سے ایک نقطہ ذہن میں ضرور رہے کہ فرشتے بد دعا کرتے رہیں گے، جس حدیث میں آیا ہے، اس حدیث سے خود ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مرد کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اب عورت اپنا حق ادا نہ کرے، جیسے والدین کو یہ کہا گیا کہ ان کی اطاعت کرو اور ان کو اف تک نہ کہو، تو اب اف تک نہ کہو، کوئی کہتا رہے اور مارتا رہے تو والدین اس کے بدلے میں جا کے ان سے بڑھاپے میں لڑیں گے نہیں، تلوار لے کر نہیں کھڑے ہو جائیں گے اپنا حق مانگنے کے لیے۔ یہ مزاج نہیں ہے اسلام کا۔ اسی لیے آدمی کو یہ کہا کہ اگر وہ آدمی اس کے بعد پھر اپنا تنہا رات گزارتا ہے تو فرشتے اس عورت کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس کا اپنے طور پر رات گزارنا خود اس بات کی علامت ہوئی کہ اس نے زبردستی نہیں کی، عورت نہیں آ رہی، اس کا گناہ ہے، وہ جانے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے، لیکن اپنی وہ فرائض میں کوتاہی کر رہی ہے۔ لیکن مرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جائے اور زبردستی کرے اور چیخے چلائے اور غصہ کرے، گھر کا نظام خراب کرے، ایسا کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس کی بنیاد پہ اس کو لگتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ میری ضروریات پوری کرنے کے اہل نہیں ہے، یا کم از کم جس بنیاد پر ہم نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے وہ پورا نہیں کر رہی، تو اس کو چھوڑ دیں، اور لوگ جگہ پر جا کے اپنا بندوبست کرے۔
دوسرا نکاح کرے، جو شرعی راستے ہیں ان کو اختیار کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔